اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الخامس رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ عربی کا معلم حصہ اول 5واں سبق آج ہم شروع کر رہے ہیں، اور 5ویں سبق میں آپ عنوان دیکھ رہے ہیں وحدت و جمع لکھا ہوا ہے، یعنی وحدت و جمع سے مراد کیا ہے؟ عدد کو اس لیسن میں ذکر کیا جائے گا، اور عدد کے حوالے سے ہم جانتے ہیں کہ عربی زبان میں اسم 3 طرح کا ہوتا ہے، وہ واحد ہوتا ہے، مثنی ہوتا ہے یا پھر جمع ہوتا ہے۔ اور مین ٹاپک ذہن میں رکھیے کہ مرکب توصیفی عبدالستار خان صاحب ہمیں بنانا سکھا چکے ہیں، اور مرکب توصیفی میں وہ معرفہ نکرہ کا کانسیپٹ ہمیں دے چکے ہیں، جس کے حوالے سے ہمارا موصوف اگر معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ آئی ہے، اور اگر موصوف نکرہ ہے تو صفت بھی نکرہ آئی ہے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے اگلے لیسن میں ہمیں تذکیر و تانیث کا کانسیپٹ دیا، اور پھر مرکب توصیفی کے ساتھ اس کو ریلیٹ کیا کہ اگر موصوف مذکر ہوگا تو صفت بھی مذکر ہوگی، اور اگر موصوف مؤنث ہوگا تو صفت بھی مؤنث ہوگی۔ تو آج کے سبق میں ہم وحدت و جمع یعنی واحد مثنی جمع پڑھ لیں گے، تو پھر اسی عدد کو وہ ریلیٹ کریں گے مرکب توصیفی کے ساتھ، یعنی ہمیں بتائیں گے کہ اگر آپ کا موصوف واحد ہوگا تو صفت بھی واحد ہوگی، موصوف مثنی ہوگا تو صفت بھی مثنی ہوگی، اور موصوف جمع ہوگا تو صفت بھی جمع ہوگی۔ تو چلتے ہیں پہلے وحدت و جمع کے حوالے سے کچھ پوائنٹس جو ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں ان کے بیان کردہ، اور پھر اس کے بعد مرکب توصیفی میں اس کی پریکٹس انشاءاللہ تعالی کریں گے۔ تو چلتے ہیں جی اسکرین کی طرف۔ وحدت و جمع ہمارا عنوان ہے 5ویں سبق کا، اور اس میں وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ تعداد ظاہر کرنے کے لحاظ سے عربی میں اسم 3 قسم کا ہوتا ہے، واحد یا مفرد۔ یعنی مفرد کا لفظ آپ اچھی طرح نوٹ کر لیں کہ گرامر کی اصطلاح میں کچھ چیزوں کے اگینسٹ استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک تو یہ مفرد جو ہے یہ جمع کے مقابلے میں استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی مفرد جمع یعنی واحد کے ہم معنی لفظ ہے مفرد۔ ایک مفرد جو ہے وہ گرامر کی اصطلاح میں مرکب کے مقابلے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ مفرد یعنی سنگل ورڈ، چاہے وہ واحد ہو چاہے جمع ہو، لیکن مرکب نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو ایک مفرد یہ ہے، اور ایک جو ہے مفرد وہ جملے کے مقابلے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے ہم نے اپنے بیسک کورس میں پڑھا ہے کہ حال مفرد ہوتا ہے، اور پھر کبھی ہم نے پڑھا کہ حال کبھی جملہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مفرد کا لفظ جو ہے یہ 2-3 چیزوں کے مقابلے میں استعمال ہوگا عربی گرامر کے اعتبار سے، یا یہ جمع کے مقابلے میں استعمال ہوگا، یا یہ مرکب کے مقابلے میں استعمال ہوگا، یا پھر یہ جملے کے مقابلے میں استعمال ہوگا۔ تو یہاں پر مفرد جو ہے یہ جمع کے مقابلے میں استعمال ہو رہا ہے لفظ۔ واحد یا مفرد، اس کو واحد کہتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا، میں نے اکثر لوگوں کو اسے واحد بولتے ہوئے سنا ہے، تو پروننسیشن آپ کی صحیح ہونی چاہیے، واحد ہا کے نیچے زیر ہے، واحد یا مفرد۔ اور اس کو مفرد نہیں کہنا، آپ نے مفرد کہنا ہے راء پہ زبر کے ساتھ، جو ایک پر دلالت کرے، جیسے رجل ایک مرد۔ نمبر 2 تثنیہ، ہم نے مثنیٰ کی کیٹیگری میں اسے رکھا تھا، یعنی اسے ہم نے جو ٹرمینالوجی اس کے لیے استعمال کی تھی وہ مثنیٰ کی تھی، تو تثنیہ انہوں نے اسے کہا ہے جو 2 پر دلالت کرے، جیسے رجلانی 2 مرد۔ اب ماشاءاللہ آپ کو آتا ہے سب کچھ، تو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے کہ واحد سے مثنیٰ کیسے بنا۔ بہرحال آپ مثنیٰ کی ساؤنڈ جو ہے اس کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ آنی کی آواز آپ کو سنائی دے رہی ہے۔ تیسری قسم جو ہے اسم کی عدد کے اعتبار سے وہ ہے جمع، یعنی جو 2 سے زیادہ پر دلالت کرے، جیسے رجال 2 سے زیادہ مرد، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ 3 پوائنٹس میں انہوں نے ایک مین پوائنٹ جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ آگے چلتے ہیں جی۔ دوسرا پوائنٹ وہ کہتے ہیں کہ واحد کے آخر میں آنی حالت رفعی میں سبق دیکھو 2-10، یعنی ڈیٹیل سے تو انہوں نے اعراب نہیں پڑھایا، لیکن آپ ان کے کہنے کے مطابق سبق کو دیکھ سکتے ہیں۔ واحد کے آخر میں آنی یا عینی حالت نسبی و جری میں، یعنی حالت رفعی میں آنی اور عینی حالت نسبی یا جری میں بڑھانے سے تثنیہ ہو جاتا ہے۔ جیسے ملک ایک بادشاہ، اس سے ملکانی یا ملکینی 2 بادشاہ، ٹھیک ہے۔ تو ہم پڑھ چکے ہیں اپنے بیسک کورس میں کہ معنی کی تبدیلی کے بغیر
اسم کی حالت یا شکل کی تبدیلی کو اعراب کہتے ہیں. ملکانی یا ملکینی، ان دونوں لفظوں کا ترجمہ جو ہے وہ دو بادشاہ ہی ہوگا. ملکانی حالت رفع ہوگی اور ملکینی جو ہے وہ حالت نصب اور حالت جر ہوگی. ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ چونکہ ہم ریویژن کر رہے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے لیے یہ پریشان کرنے والی باتیں نہیں ہیں، بلکہ آپ کے لیے ریویژن الحمدللہ ہمارے پڑھائے ہوئے اسباق کی ہو رہی ہے. اسی طرح ملکہ سے ملکہ تانی یا ملکہ تینی. اس کے بعد تنبیہ وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف و نحو کی مروجہ کتابوں میں آنی اور عینی نہیں لکھتے بلکہ تشریح کے ساتھ اس طرح لکھتے ہیں. یہ تو ہم نے بولا ہے نا آنی اور عینی. وہ کہتے ہیں کہ صرف و نحو کی جو مروجہ کتابیں ہیں ان میں آنی اور عینی نہیں لکھتے بلکہ تشریح کے ساتھ اس طرح لکھتے ہیں. کس طرح لکھتے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ الف ما قبل مفتوح اور نون مکسور. یہ دیکھیں ذرا، الف ما قبل مفتوح اور نون مکسور، یا یائے ما قبل مفتوح اور نون مکسور لگانے سے تثنیہ بنتا ہے. ٹھیک ہے، تو گرامر کی کتابوں میں بتا رہے ہیں کہ ایسے لکھا ہوا آپ کو ملے گا. ہم نے اختصار کے لیے مذکورہ علامت کا لکھنا مناسب جانا، یعنی آنی اور عینی کے تلفظ کے لیے عارضی طور پہ زبر کے ساتھ حمزہ کی آواز ملا کر آنی اور عینی کہہ سکتے ہو. اس قسم کی علامتیں آئندہ بہت آئیں گی، ہر جگہ اسی طرح تلفظ کر لیا کرو. تو یہ ایک تنبیہ انہوں نے ہمیں ذکر کر دی. اس کے بعد تیسرا پوائنٹ وہ لے کے آئیں کہ جمع دو قسم کی ہوتی ہے. ایک جمع سالم جس کو الجمع السالم، اور دوسری جمع مکسر جس کو الجمع المکسر، توڑی ہوئی جمع کہا جاتا ہے. جمع سالم وہ ہے جس میں واحد کی صورت سلامت رہ کر آخر میں کچھ اضافہ ہوا ہو، اور اس کی دو قسمیں ہیں. کون سی دو قسمیں ہیں جی؟ نمبر ایک مذکر جس کے آخر میں اونا حالت رفع میں یا اینا حالت نسبی اور جری میں بڑھائیں، جیسے مسلم ایک مسلمان مرد سے مسلمونا یا مسلمینا. دوسری قسم ہے جمع سالم کی جمع سالم مؤنث جس کے آخر میں آتن حالت رفع میں یا آتن حالت نسبی و جری میں بڑھایا جائے، جیسے مسلم سے مسلماتن یا مسلماتن. ہم نے ذرا اس کو اور طریقے سے پڑھا تھا کہ جو آپ کے پاس واحد مؤنث اسم ہے گولتا والا، اس کی گولتا کو ہٹائیں اور الف اور لمبی تا لگا دیں. انہوں نے کہا ہے کہ بس جس اسم کے آخر میں آپ الف اور لمبی تا دو پیش کے ساتھ حالت رفع میں اور الف اور لمبی تا دو زیر کے ساتھ حالت نصب اور جر میں لگا دیں. اور ایگزامپل میں مسلم سے انہوں نے مسلمات بنایا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ پوائنٹ بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اصل میں لفظ آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ کیا بنا ہے، باقی اس کے لیے جو بھی طریقہ اختیار کیا گیا ہے وہ ایک الگ بحث ہے. وہ مختلف طریقے ہو سکتے ہیں جس میں سے آپ کو جو آسان طریقہ لگتا ہے وہ آپ اپنا سکتے ہیں. جمع مکسر کے بارے میں وہ بتا رہے ہیں کہ وہ ہے جس میں واحد کی صورت ٹوٹ جاتی ہے یعنی بدل جاتی ہے. اس کے بنانے کا کوئی قاعدہ مقرر نہیں ہے. بالکل ٹھیک، ہم نے بھی ایسے ہی پڑھا تھا. کبھی تو کچھ حروف بڑھا گھٹا دیے جاتے ہیں، یعنی وہ بتا رہے ہیں کہ جمع مکسر بنانے کا کوئی قاعدہ نہیں ہے، لیکن کیسے بنتی ہے یہ کچھ بتا رہے ہیں کہ بعض اوقات کچھ حروف یا بڑھا دیتے ہیں یا گھٹا دیتے ہیں، اور کبھی محض حرکات اور سکنات میں تغیر اور تبدل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ تغیر اور تبدل یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ باب تفاعل کے الفاظ ہیں. جیسے نہر سے وہ کہہ رہے ہیں انہار. اب اس میں دیکھیں کیا کیا انہوں نے، حرف بڑھا دیا ہے. ٹھیک ہے، ایک الف کا اضافہ ہو گیا جسے آپ کھڑی زبر کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. رجل سے رجال ایک الف کا اضافہ ہو گیا. وزیر سے وزراء، ٹھیک ہو گیا، وزیر سے وزراء اضافہ ہو گیا. کتاب سے کتب گھٹا دیا، الف نکال دیا کتاب میں سے واحد سے اور کتب بنا دیا. خشب سے خشب، اب دیکھیں اس میں حروف میں سے کوئی کم یا زیادہ نہیں ہوا بلکہ حرکات میں تبدیلی کی گئی ہے. خشبن خا پہ زبر تھی، شین پہ زبر تھی، تو انہوں نے دونوں پہ خا اور شین پر پیش لگا کر اس کی جمع مکسر بنا دی. تو یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، وغیرہ. جمع مکسر کا مفصل بیان سبق نمبر 9 میں ہوگا، یہ بھی ساتھ انہوں نے بیان کر دیا. تو یہ ایک اہم چیز ہمارے سامنے آئی ہے جی جمع مکسر کے حوالے سے. میں دوبارہ آپ کے ساتھ اسے ڈسکس کرتا ہوں کہ جمع مکسر وہ ہے جس میں واحد کی صورت ٹوٹ جاتی ہے. پہلی بات ہم نے یہ ذہن میں رکھنی ہے، جس میں واحد کی صورت ٹوٹ جاتی ہے یعنی بدل جاتی ہے. اس کے بنانے کا کوئی قاعدہ مقرر نہیں ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ کبھی تو کچھ حروف بڑھا گھٹا دیے جاتے ہیں. حروف یا تو بڑھا دیتے ہیں
جیسے رجل سے رجال ایک الف بڑھا دیا، کچھ گھٹا دیتے ہیں کبھی، جیسے کتاب سے کتب الف کو گھٹا دیا، ٹھیک ہے، وہاں پر رجل سے رجال میں الف بڑھا دیا تھا، یہاں پر کتاب سے کتب میں الف گھٹا دیا، یا پھر صرف حرکات و سکنات میں تبدیلی کی جاتی ہے، جیسے خشب لکڑی، اس کی جمع جو ہے وہ خشب، یعنی خا اور شین دونوں پر پیش کے ذریعے جمع مکسر بن گئی، ٹھیک ہو گیا۔ باقی انہوں نے بتا دیا کہ اس کا مفصل بیان جو ہے وہ سبق نمبر 9 میں ہوگا۔ تنبیہ نمبر 2 وہ کہہ رہے ہیں کہ بعض اسماء مؤنث کی جمع سالم مذکر کی طرح بھی آتی ہے، مثلا سنہ، برس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، برس یعنی سال جسے ہم کہتے ہیں سنہ، اس کی جمع سالم بنتی ہے سنونا یا سنینا، سنونا یا سنینا، اور کبھی سنواتن بھی آتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ کچھ چیزیں آپ کو بتا رہے ہیں۔ پھر ایک اور تنبیہ وہ دے رہے ہیں کہ یاد رکھو تثنیہ اور جمع مذکر سالم کے آخر میں جو نون ہوتا ہے وہ نون اعرابی کہلاتا ہے۔ مثنیٰ اور جمع سالم مذکر کے آخر کا نون گرامر کی اصطلاح میں نون اعرابی کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس لیے آپ کا ذہن بنا رہے ہیں کہ یہ نون اعرابی کو گرائیں گے، جب مرکب اضافی بنائیں گے تو اس نون اعرابی کو یہ گرائیں گے، تو اس حوالے سے یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ مثنیٰ اور جمع سالم مذکر کے آخر میں آنے والا نون جو ہے وہ گرامر کی اصطلاح میں نون اعرابی کہلاتا ہے۔ آگے چلتے ہیں جی، چوتھا پوائنٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ بعض اسماء واحد کی صورت میں ہوتے ہیں لیکن وہ ایک جماعت پر بولے جاتے ہیں۔ بعض اسماء واحد کی صورت میں ہوتے ہیں، یعنی دکھنے میں وہ واحد لگتے ہیں لیکن ایک جماعت پر بولے جاتے ہیں، ان کے واحد کے لیے بھی کوئی لفظ نہیں ہوتا، ٹھیک ہو گیا۔ یعنی ایک لفظ ہے جو دکھتا واحد کی طرح ہے لیکن جمع پر بولا جاتا ہے، اور جب جمع پہ بولا جاتا ہے تو پھر انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ اس کا کوئی واحد بھی ہوگا لیکن اس کا واحد بھی کوئی نہیں ہوتا۔ تو ایسے الفاظ کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس لیے کہ در حقیقت جمع نہیں ہے، ایسے اسم کو اسم جمع کہتے ہیں، اسم جمع جسے ہم کلیکٹیو ناؤن کہتے ہیں نا انگریزی میں، یہ وہ چیز ہے۔ جیسے قوم، قوم کا لفظ بالکل واحد کی طرح دکھ رہا ہے لیکن اس کا ترجمہ جب ہم کرتے ہیں تو قوم یعنی کچھ لوگ، یا قوم، نیشن جس طرح ہم انگریزی میں کہتے ہیں، تو اب اس کے حوالے سے آپ اس کا واحد ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے تو اس کا واحد آپ کو کوئی نہیں ملے گا۔ اسی طرح راحت ہے، یعنی گروہ، جماعت کے لیے عبارت میں ان کا استعمال عموماً جمع کی طرح ہوگا، یعنی عبارت میں جب یہ اس میں جمع استعمال ہوں گے تو ان کا استعمال جمع کی طرح ہوگا، جیسے قوم صالحون، ایک مرکب توصیفی کی ایگزامپل بھی انہوں نے بنا دی، قوم صالحون یعنی نیک لوگ۔ قوم چونکہ جمع پر بولا جاتا ہے، اس میں جمع ہے، لہٰذا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی صفت جو ہے وہ بھی جمع ہی استعمال ہوئی ہے۔ تو بتا رہے ہیں کہ عبارت میں ان کا استعمال عموماً جمع کی طرح ہوگا، عموماً کہہ دیا ہے تو اس سے ایکسیپشن کا دروازہ جو ہے وہ کھلا ہوا ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ پانچواں پوائنٹ وہ بتا رہے ہیں کہ تیسرے اور چوتھے سبق میں تم پڑھ چکے ہو اعراب، تعریف و تنکیر اور تذکیر و تانیث میں صفت اپنے موصوف کے مطابق ہوتی ہے۔ اب یہ بھی یاد رکھو کہ وحدت، تثنیہ اور جمع میں بھی صفت کو اپنے موصوف کے موافق ہونا چاہیے، جیسا کہ آنے والی مثالوں سے تم سمجھ لو گے۔ وہی پوائنٹ جو میں نے آپ کے سامنے بالکل شروع میں رکھا ہے وہ اب آپ کے ساتھ یہ شیئر کر رہے ہیں، لیکن ایکسیپشن جو آ رہی ہے وہ ذرا نوٹ کر لیں۔ جب موصوف غیر عاقل کی جمع ہو، جب موصوف غیر عاقل کی جمع ہو، خواہ مذکر ہو خواہ مؤنث ہو، غیر عاقل کی جمع جب بھی موصوف ہو جائے گا چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، ٹھیک ہے، تو صفت عموماً واحد مؤنث ہوتی ہے، اگرچہ بعض اوقات جمع بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ ایام معدودۃ، یوم کی جمع ہے، یوم آپ کا غیر عاقل اسم ہے، اور غیر عاقل اور عاقل آپ ماشاءاللہ جانتے ہیں کہ انسان، جن اور فرشتے عاقل مخلوقات میں ہیں، اور ان کے علاوہ باقی سب جو ہیں وہ غیر عاقل کنسیڈر کیے جاتے ہیں۔ تو ایام غیر عاقل کی جمع ہے اور اس لیے اس کی صفت جو ہے معدودۃ، یعنی واحد مؤنث استعمال ہوئی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ جمع بھی آ سکتی ہے، جیسے ایام معدودات، ٹھیک ہے، دونوں طرح قرآن میں استعمال ہوئی ہے کنسٹرکشن۔ آگے چلتے ہیں جی، آگے سلسلہ الفاظ نمبر 3 ہے، ویکیبلری ہے، اس میں پہلا لفظ ہے جی الآتی۔ الآتی کے معنی ہے آئندہ یا آنے والا۔ دوسرا لفظ ہے جی آیہ، نشان یا قرآن کی آیت کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ بینہ، ظاہر، کھلی ہوئی۔ الجاری، رواں، بہنے والا۔ الماضی، گزشتہ۔
حارہ محلہ، خادم خدمت گزار، نوکر خدمت گار، خباز نان بائی یعنی روٹی پکانے والا، خیاط درزی، تابان تھکا ماندہ، زعلان ناراض ناخوش، شہر مہینہ، کسلان کاہل سست، اور لائب کھیلنے والا۔ اب یہاں پر کچھ پرابلمز آپ کو نظر آئیں گی کہ کسلان اور تابان ان کے حوالے سے کہ غیر منصرف ہیں یا غیر منصرف نہیں ہیں، تو فی الحال ان کی بک میں جو لکھا ہوا ہے وہ تنوین کے ساتھ شو کیا جا رہا ہے۔ پڑھنے میں صرف ہم ابھی چونکہ کچھ بھی نہیں پڑھ رہے آخری حرف پر حرکت، تو اس لیے ہم اسے تابان اور کسلان کہیں گے، باقی انشاءاللہ تعالیٰ آگے بتا دیں گے کہ یہ غیر منصرف ہیں یا نہیں ہیں۔ لامع چمکدار، مبسوط خوش دل، مجتہد محنتی چست، مسند سہارا لگائے ہوئے، مشغول مصروف کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، مظلم اندھیرا یا اندھیرا کرنے والا، معلم سکھانے والا یا استاد، اور منیر روشن یا روشن کرنے والا۔ تو منیر کے دونوں معنی ہیں جی، روشن جو چیز خود روشن ہو وہ بھی منیر کہلائے گی، اور روشن کرنے والا ہو کوئی، یعنی کوئی چیز روشن کرنے والی ہو تو اسے بھی منیر کہا جائے گا۔ نجار بڑھئی، بڑھئی کے لیے یعنی کارپینٹر کے لیے عربی زبان میں نجار کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کی ویکیبلری تھی جی، ویکیبلری نمبر 3۔ اب آپ اسے یاد بھی کر سکتے ہیں، بہت سارے اسٹوڈنٹس کو شوق ہوتا ہے جی ویکیبلری ہمیں دیں، ویکیبلری ہمیں دیں، ہم یاد کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے یہ بہت اچھی ایکسرسائز ہے جی ویکیبلری یاد کرنے کے لیے۔ اب مشق نمبر 4 وہ آپ کو بتا رہے ہیں، ظاہر بات ہے مرکب توصیفی ہے اور اس میں واحد مثنیٰ اور جمع کے حوالے سے موصوف کو ذکر کیا گیا ہوگا۔ تو المعلم الصالح، آپ کا موصوف واحد ہے، نیک استاد، نیک معلم۔ المعلمتان الصالحتان، ٹھیک ہے، 2 نیک معلمات، المعلمتان الصالحتان، ٹھیک ہو گیا۔ المعلمون الصالحون، اب یہاں پر میں آخری حرف کی حرکت بول رہا ہوں کیونکہ ہم نے ساؤنڈ جو ہے وہ پکی کرنی ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ المعلمون الصالحون، اس کو میں ایسے بھی کہہ سکتا ہوں کہ المعلمون الصالحون، لیکن بہتر ہے کہ آپ اپنی جو اعراب کی بحث ہے اس کو پکا کر لیں۔ معلمات مجتہدات، معلمات مجتہدات، کچھ محنتی استانیاں۔ اللیلۃ المظلمۃ، اللیلۃ المظلمہ، میں دونوں طرح بول دیتا ہوں جی تاکہ کنفیوژن نہیں رہے، رک کر بھی بول دوں گا، آخری حرف کی حرکت نہیں پروناؤنس کروں گا اور آخری حرف کی حرکت کو پروناؤنس کر بھی دوں گا۔ اللیلۃ المظلمۃ، تاریک رات۔ قمر منیر یا قمر منیر، روشن چاند، ایک روشن چاند۔ الشمس المنیرۃ، الشمس المنیرہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ کنفرم ہے کہ جب کوئی الشمس المنیرہ بول رہا ہے تو وہ آخری تا گولتا کی جو آواز آ رہی ہے، ہا کی آواز میں سنائی دے رہی ہے، اس پر پیش ہی بولے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ واحد اسم کی مرفوع شکل جو ہے وہ پیش کے ساتھ آتی ہے، یہ ہم اپنے بیسک کورس میں اچھی طرح پڑھ چکے ہیں۔ تو الشمس المنیرہ، روشن سورج، چمکدار سورج۔ العینان اللائمتان، العینان اللائمتان، 2 چمکدار آنکھیں، 2 چمکدار آنکھیں۔ 9ویں کنسٹرکشن ہے جی السنۃ الماضیۃ، السنۃ الماضیہ، گزشتہ سال۔ الشہر الجاری، الشہر الجاری، رواں مہینہ، جاری مہینہ۔ الانہار الجاریہ، الانہار الجاریۃ، جاری نہریں، رواں نہریں۔ اب یہ دیکھیں موصوف آپ کا غیر عاقل کی جمع ہے، لہٰذا الجاریہ اس کی صفت جو ہے وہ واحد مؤنث استعمال ہوئی ہے۔ حارات نظیفۃ، صاف ستھرے محلے، کچھ صاف ستھرے محلے۔ خیاطۃ کسلانۃ، ایک سست درزن، ایک سست درزن۔ الابنتان اللائبتان، الابنتان اللائبتان،
دو کھیلنے والی لڑکیاں. ابنتانی تابانتانی, یا وقت پر کے بولوں گا تو ابنتانی تابانتان, کوئی دو تھکی ہوئی لڑکیاں. رجلانی زالانانی, رجلانی زالانان, کوئی دو ناراض آدمی, کوئی دو ناخوش آدمی. تو الحمدللہ عربی سے آپ نے ترجمہ کر لیا. اب یہ پوائنٹ وہ جو ذہن میں آپ نے رکھنا ہے کہ موصوف صفت کا ترجمہ ہم دو طریقے سے کر سکتے ہیں. ایک طریقہ یہ کہ ہم صفت کو پہلے لائیں اور موصوف کو بعد میں رکھیں, جو کہ اردو میں طریقہ چلتا ہے. اور اردو میں ہی دوسرا طریقہ جو چلتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ موصوف کو ہی پہلے بولیں, اس کے بعد جو کے ساتھ اس کی صفت ذکر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر موصوف نکرہ ہو تو ایسا لفظ موصوف سے پہلے لگا دیں, ورنہ موصوف بول کر جو کے ساتھ اس کی صفت ذکر کر دیں. ٹھیک ہے, جیسے 15ویں کنسٹرکشن کو میں آپ کے سامنے اگر بولوں, دونوں طریقوں سے ترجمہ کچھ یوں ہوگا کہ ابنتانی تابانتانی, ایسی دو لڑکیاں جو تھکی ہوئی ہیں, ایسی دو لڑکیاں جو تھکی ہوئی ہیں. اور اگر صفت کو پہلے رکھوں اور موصوف کو بعد میں لا کر ترجمہ کروں تو ترجمہ کچھ یوں بنے گا کہ کوئی دو تھکی ہوئی لڑکیاں. ٹھیک ہے, تو یہ پوائنٹ آپ نے اچھی طرح ذہن میں رکھنا ہے. 17ویں کنسٹرکشن ہے جی, السنون الآتیۃ, السنون الآتیہ, آنے والے سال, آنے والے سال. الحیوانات الصغیرہ, الحیوانات الصغیرہ, چھوٹے حیوان, چھوٹے جانور. آیاتم بینات, آیاتم بینات. اب دیکھیں غیر عاقل کی جمع ہے, لیکن اس کی صفت یہ انہوں نے بتایا کہ عام طور پہ واحد مؤنث آتی ہے, لیکن جمع مؤنث بھی آ سکتی ہے. تو بینات یہاں پر جمع مؤنث کی صورت میں آئی ہے, یعنی کچھ واضح آیات. ٹھیک ہے. زید الزعلان, زید الزعلان, ناراض زید, ناخوش زید. امر المبسوط, خوش دل امر. اس کو امر پڑھنا ہے, یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ عمر جب ہوگا تو یہ جو واو آپ دیکھ رہے ہیں نا, یہ آپ کو لکھی ہوئی نہیں ملے گی. ٹھیک ہے, لیکن جب امر ہوگا تو واو لکھی جائے گی, یہ ذہن میں رکھیے گا. یعنی واو جب آپ کو لکھی ہوئی نظر آئے, آپ نے اسے عمر پڑھنا ہے یا امر پڑھنا ہے, تو اگر واو لکھی ہوئی مل رہی ہے تو وہ امر ہوگا, اگر واو لکھی ہوئی نہیں مل رہی تو وہ عمر ہوگا. ٹھیک ہے, اور مرفوع اور مجرور فارم میں واو لکھی ہوگی, جبکہ منصوب فارم میں واو لکھی ہوئی نہیں ہوگی امر کے ساتھ, یہ ذہن میں رکھیے گا. اور اس کی وجہ میں آپ کو بتا چکا ہوں, کیونکہ عمر غیر منصرف اسم ہے, اور غیر منصرف اسم جب منصوب فارم میں لکھا جاتا ہے تو اس پہ صرف ایک زبر ہی آتی ہے, الف نہیں آتا, جبکہ امر ایک منصرف اسم ہے, اور جب اس کو نصب میں لکھا جائے گا تو ایک الف اینڈ پہ لکھا جائے گا, لہٰذا پھر واو کی لکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. 22ویں کنسٹرکشن ہے, النجارون الکسلانون والخادمون المجتہدون, سست بڑھئی اور محنتی خادم. 23ویں کنسٹرکشن ہے, خشب مسندہ, ٹیک لگائی ہوئی, سہارا لگائی ہوئی لکڑیاں. خشبن, اگر یہ خشبن ہوتا تو پھر ہم اسے واحد لکڑی کہتے, لیکن یہ جمع ہے, جمع مکسر ہے خشب کی, خشبن, اس لیے اسے آپ دیکھ رہے ہیں غیر عاقل کی جمع ہے تو اس کی صفت واحد مؤنث آئی ہے. اور سورہ المنافقون میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں بتایا ہے, کأنہم خشب مسندہ, وہ ایسے ہیں گویا کہ دیوار سے سہارا لگائے ہوئے لکڑیاں ہیں, یعنی سہارا لگائے ہوئے خشک لکڑیاں ہیں. ٹھیک ہو گیا, یعنی کھوکھلی لکڑیاں, ان کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ تھی جی عربی سے اردو ٹرانسلیشن. اب چلتے ہیں آگے اردو سے عربی کنسٹرکشن کی طرف. ایک چمکدار آنکھ, اس ایکسرسائز کے لیے میں ان اردو کنسٹرکشنز کی عربی بھی لکھ کے لایا ہوں, وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں گا ساتھ ساتھ ہی. ایک چمکدار آنکھ, اس میں آنکھ آپ کا موصوف ہے اور چمکدار یعنی ایک آنکھ موصوف ہے اور چمکدار جو ہے وہ اس کی صفت ہے, تو اس کی عربی کنسٹرکشن بنے گی عین لامعۃ. آگے چلیں جی, دو محنتی مرد, دو مرد موصوف ہے, الرجلانی المجتہدانی, یہ بننی چاہیے اوریجنل کنسٹرکشن,
کیونکہ کوئی دو محنتی مرد نہیں ہیں، تو یہ آپ بہرحال فرق اپنا خود دیکھ لیجئے گا۔ تو لازمی نہیں ہے کہ یہ جو عربی کنسٹرکشن ہے یہ 100% ٹھیک ہو، یعنی معرفہ نکرہ کا فرق آپ کو اس میں مل سکتا ہے۔ مشغول نان بائی، مشغول نان بائی خباز ہوتا ہے جی نان بائی، تو الخباز المشغول، الخباز المشغول۔ دو تھکے ہوئے بڑھئی، اب ایکچولی یہ معرفہ ہونی چاہیے لیکن دیکھتے ہیں کہ کیا اسے حل کیا گیا ہے، نکرہ کنسٹرکٹ کیا گیا، یعنی ایک دو یا کوئی جیسے الفاظ لگے ہوں تو انہوں نے اسے نکرہ کنسٹرکٹ کیا ہے۔ اور یہ میں کنسٹرکشن جو ہے وہ اپنی مرضی سے بنا کے نہیں لایا، یہ عربی کا معلم جو ہے اس کی کلید بھی ملتی ہے، اور جو کلید ہے اسی سے میں نے ٹائپ کر کے تو آپ کے لیے یہاں پر رکھا ہوا ہے تاکہ چیک بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہوتا رہے۔ صرف اس میں یہ دیکھ لیجیے گا کہ معرفہ نکرہ کا فرق ہو سکتا ہے، اس کی گنجائش آپ دیں گے۔ تو دو تھکے ہوئے بڑھئی، تو نجارانی تابا نانی۔ روشن دن النہار المنیر، انہوں نے دن کو النہار کے ساتھ جو ہے وہ ذکر کیا۔ خوبصورت درزنے، درزنے خیاطہ، درزن خیاطہ اور اس کی جمع خیاطات، تو الخیاطات الجمیلات، الخیاطات الجمیلات۔ تھکے ہوئے نوکر الخادمون التابعون۔ سست درزی الخیاط الکسلان۔ بہتی نہریں، موصوف غیر عاقل کی جمع ہے تو الانہار الجاریہ، الانہار الجاریہ، یا یہاں پر الانہرو یہ جمع بھی استعمال ہوتی ہے نہر کی، ٹھیک ہے، تو دونوں جمع جو ہیں وہ ذہن میں رکھیں، انہار بھی اور انہر بھی۔ اس کے بعد ہے جی بڑے جانور الحیوانات الکبیرہ، الحیوانات الکبیرہ، اور پھر سال رواں یعنی رواں سال۔ ابھی دیکھیں سال رواں جو ہے یہ فارسی کنسٹرکشن ہے، تو اس میں آپ کہیں جی اس میں موصوف کون ہے، تو سال موصوف ہے اور رواں اس کی صفت ہے، تو یہ جو زیر دیکھیں گے نا پہلے لفظ کے آخر میں تو اس کو فارسی کنسٹرکشن سمجھیے گا، اور فارسی کنسٹرکشن بالکل ایسی ہی ہے جیسے ہم عربی کنسٹرکشن رکھتے ہیں۔ تو عربی کنسٹرکشن اور فارسی کنسٹرکشن سیم ہے، یعنی موصوف پہلے آتا ہے اور صفت بعد میں آتی ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ فارسی کنسٹرکشن ہے سال رواں، جس میں سال جو ہے موصوف ہے اور رواں اس کی صفت ہے۔ تو جب ہم اردو میں سے کریں گے تو ہم کہیں گے ایک رواں سال، ایک جاری سال، تو یہ پوائنٹ بھی آپ نے ذہن میں اچھی طرح رکھنا ہے جی، ٹھیک ہے، سال رواں۔ آگے ماہ گزشتہ، یہ بھی اسی پیٹرن کی کنسٹرکشن ہے تو ذہن میں رکھیے گا اچھی طرح۔ تو سال رواں السنۃ الجاریہ، السنۃ الجاریہ۔ ماہ گزشتہ یعنی گزشتہ ماہ، الشہر الماضی، الشہر الماضی، اور گزرے ہوئے سال السنون الماضیہ، السنون الماضیہ، اور خوش دل خادم الخادم المبسوط، الخادم المبسوط۔ اس کے بعد آگے سوالات کا سلسلہ ہے جی، ان میں سے بیشتر سوالات آپ خود بک میں پڑھ کر جو ہے وہ ان کے جوابات نکالیں گے، کچھ چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں جی۔ سوالات نمبر 2، پہلا سوال ہے کہ مرکب کسے کہتے ہیں؟ تو ہم نے جب مرکب کے بارے میں پڑھا تھا تو جو مرکب کی ڈیفینیشن آئی تھی وہ آپ نے فوراً یہاں پر ذکر کر دینی ہے کہ مرکب کہتے کسے ہیں۔ مرکب کی کتنی قسمیں ہیں؟ ہر ایک کی تعریف کرو اور مثالیں دو، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ سوالات کے جوابات آپ نے خود بک میں سے نکال کر لکھنے ہیں، میں اب شیئر نہیں کر رہا۔ میرے پاس 2 طریقے تھے، ایک طریقہ یہ تھا کہ میں صرف سوالات رکھتا اور سوالات کے بعد جوابات آپ کو اسی لیسن میں سے لکھ کر دے دیتا، جیسے کہ میں پہلے لیکچرز میں کرتا رہا ہوں۔ دوسرا طریقہ میرے پاس یہ تھا کہ پہلے سبق آپ کے سامنے رکھ دوں، جب سبق آپ کے سامنے رکھ دوں تو اب یہاں پر ان سوالات کے جوابات دینے کی مجھے ضرورت محسوس نہیں ہو رہی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ خود اب ان کے جوابات سبق میں سے نکالیں گے۔ مرکب توصیفی کیا ہے اور اس کے ہر ایک جز کو کیا کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے جی، مرکب توصیفی ایسا مرکب ناقص ہے جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت ہوتا ہے، اور 2 اجزاء اس کے موصوف اور صفت ہیں، موصوف پہلے آتا ہے، صفت بعد میں آتی ہے، اور فارمولہ یہ ہے کہ صفت اسم کے چاروں پہلوؤں میں موصوف کو فالو کرتی ہے، اور اگر موصوف غیر عاقل کی جمع ہو تو اس کی صفت واحد مؤنث آتی ہے۔
صفت کو کون کون سی باتوں میں موصوف کے مطابق ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہے، کس کس بات میں موصوف کے مطابق ہونا چاہیے؟ جنس میں، عدد میں، وسعت میں اور اعراب میں. ٹھیک ہو گیا. اور مستثنیٰ صورتیں کون کون سی ہیں مثالوں کے ساتھ بیان کرو. مستثنیٰ صورتیں یہ ہیں کہ ایک مستثنیٰ صورت یہ ہے کہ اگر غیر عاقل کی جمع موصوف آ رہا ہے تو اس کی صفت جو ہے وہ واحد مؤنث آئے گی عموماً، اور جمع مؤنث بھی آ سکتی ہے. اور دوسری جو ہے اس میں یہ بھی ہم کر سکتے ہیں کہ اس میں جمع اگر موصوف بن رہا ہو تو اس کو جمع کے طور پہ ہی ٹریٹ کیا جائے گا. ٹھیک ہے. علامات تانیث کیا ہے؟ اب یہاں پر علامات تانیث آ گیا سوال، کیونکہ آپ دیکھیں یہ سوالات نمبر 2 ہیں. سوالات نمبر 2 لیسنز کا خیال نہیں رکھا جا رہا یہاں پر صرف مشقوں کا خیال رکھا جا رہا ہے کہ سوالات نمبر 1 آپ کے سامنے آ گئے ہیں. یہ ہم نے 5واں سبق آج شروع کیا نا، تو 5ویں سبق کے بعد صرف سوالات نمبر 2 ہم کر رہے ہیں. تو ویسے تو ہونا چاہیے تھا کہ ہر لیسن کے بعد سوالات نمبر 1 یعنی سوالات نمبر 5 ہونے چاہیے تھے، لیکن سوالات نمبر 2 آ رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جو پیچھے اسباق کچھ پڑھے ہیں ان کا حصہ بھی کچھ ان سوالات میں شامل ہوگا، جیسے کہ علامات تانیث یہاں پر ذکر ہو گیا جو کہ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا. تو آپ جانتے ہیں علامات تانیث کیا ہے. علامات تانیث آپ کو پتہ ہے کہ 3 ہیں. ایک تائے مبسوطہ گولتا جسے ہم کہتے ہیں، اور ایک الف ممدودہ اور الف مکسورہ. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد چھٹا سوال انہوں نے کہا کہ کون سے الفاظ بغیر علامت تانیث کے مؤنث مانے جاتے ہیں. اب اس کے لیے ہمیں فوراً مؤنث کا سبق جو ہے وہ دہرانا پڑے گا. تو یہ سوال آپ خود ان کے جواب دیکھیں گے کہ کون سے الفاظ بغیر علامت تانیث کے مؤنث مانے جاتے ہیں. تو ظاہر بات ہے وہ آپ کے سماعی مؤنث ہوں گے جن میں مؤنث کی کوئی علامت نہیں ہوتی. علامت تانیث کی موجودگی میں کون سے الفاظ مذکر مانے جاتے ہیں؟ یہ علامہ ہو گیا، طلحہ ہو گیا یعنی مذکر نام، طرفہ ہو گیا جیسے شاعر کا نام تھا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ مذکر ہی مانے جائیں گے. علامت تانیث اگرچہ اس میں موجود ہے، جیسے طرفہ میں علامت تانیث ہے، اس طرح خلیفہ میں ہے، علامہ میں ہے، لیکن انہوں نے بتا دیا کہ تانیث کی علامت نہیں ہے یہ بلکہ مبالغے کی علامت ہے. لیکن گولتا سے شک تو یہ پڑتا ہے نا کہ وہ علامت تانیث ہے. تثنیہ اور جمع سالم بنانے کا کیا قاعدہ ہے؟ تو مثنیٰ اور جمع سالم بنانے کا قاعدہ آپ کو پتہ چل گیا ہے. آنی، عینی، آنی حالت رفعی میں اور عینی حالت نصبی و جری میں، اور جمع سالم جو ہے اونا اور اینا کی ساؤنڈز کے ساتھ. جمع مکسر کس سے کہتے ہیں اور اس کے بنانے کا قاعدہ کیا ہے یہ بھی ہم الحمدللہ پڑھ چکے ہیں. اس کے بعد 10واں کویسچن ہے جی، نہرن، رجلن اور خشبن کی جمع مکسر کیا ہے؟ مجھے عادت ہوئی ہے ہر لفظ کے آخری حرف پہ حرکت پڑھنے کی، اس لیے میرے سے یہ غلطی ہوتی رہے گی. ہم اس میں یعنی خان صاحب کی وہ تنبیہ ہے اس کا خیال نہیں رکھ پا رہے، تو آپ اس کو بھی اگنور کر دیجئے گا. تو نہر، رجل اور خشب کی جمع مکسر کیا ہے؟ تو نہر کی جمع مکسر ہے جی انہار، رجل کی ہے رجال اور خشب کی ہے خشب. سنہ کی جمع کیا ہوگی؟ سنہ کی جمع جو ہے وہ جمع سالم بھی آ سکتی ہے یعنی سنونا یا سنینا، اور جمع سالم مؤنث بھی آ سکتی ہے سنوات، سنوات. ٹھیک ہو گیا. اسم جمع اور جمع میں کیا فرق ہے جی؟ اسم جمع لفظ واحد ہوتا ہے لیکن بولا جمع پر جاتا ہے، جبکہ جمع جو ہے وہ جمع پر ہی بولا جاتا ہے اور اس کا واحد بھی ہوتا ہے، جبکہ اس میں جمع کا کوئی واحد نہیں ہوتا. ذیل میں لکھے ہوئے اسموں اور صفتوں سے جس قدر ممکن ہو مرکب توصیفی بناؤ. قمر، شمس، عنب، لبن، عسل، حرب، ارض، بنتان، رجال، سنون، کتب، ایام، خلف، صالح، نافع، منیر، مدور اور مادیہ اور جاریہ. ہم ایک کام کرتے ہیں کہ اس میں سے اسم ذات اور اسماء صفت کو الگ الگ کر لیتے ہیں. تو اسم ذات الگ کر لیں، اس کے ساتھ صفات لگا کر آپ بے شمار مرکب توصیفی بنا سکتے ہیں جو کہ آپ خود بنائیں گے انشاءاللہ. تو میں صرف آپ کی مدد کر دیتا ہوں اسماء ذات کو الگ کرنے میں. تو قمر آپ کا ایک اسم ذات ہے جی، شمس اسم ذات ہے، لبن اسم ذات ہے، عسل اسم ذات ہے شہد، حرب اسم ذات ہے، ارض اسم ذات ہے، بنتان اسم ذات ہے، رجال اسم ذات ہے، سنون اسم ذات ہے، کتب اسم ذات ہے، ایام اسم ذات ہے، خلف صفت ہے، صالح صفت ہے، نافع صفت ہے، منیر صفت ہے،
مدور صفت ہے، مادیہ صفت ہے، جاریہ صفت ہے. تو قمرن منیرن، ٹھیک ہے، آپ بنا سکتے ہیں. تو خود آپ ٹرائی کریں کہ ایک اسم ذات لیں اور اس کے بعد صفت لے کے آئیں اس کی، اور پھر دیکھیں کتنی کنسٹرکشنز جو ہیں وہ بن سکتی ہیں. لیں جی آپ پر میں چھوڑ رہا ہوں. اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ اسماء ذات ایک طرف لکھ لیجئے، ٹھیک ہے. ایک اسم ذات پہلے لیں، جیسے قمر کو لکھیں اور اس کی دیکھیں صفت کیا آ سکتی ہے. قمر حلو میٹھا تو چاند ہو نہیں سکتا، صالح بھی چاند نہیں ہو سکتا، نافع بھی صفت نہیں بنتی. منیر بنا لیں اس کی، اور چاند گول ہو سکتا ہے، بہرحال مدور یہ آپ کر سکتے ہیں. اور ماضیہ نہیں، ماضیہ مؤنث ہے لہٰذا یہ بھی نہیں بن سکتا قمر کی صفت، اور جاریہ بھی نہیں، مؤنث ہے، یہ بھی نہیں بن سکتا. تو قمرن منیر یا قمرن مدور، یہ دو کنسٹرکشن قمر کے ساتھ بن سکتی ہیں، ٹھیک ہے. اچھا اب شمس کے ساتھ آپ اس کو کر سکتے ہیں. جی شمس ہے، اب یہ شمس مؤنث ہے تو اس میں ہمارے پاس چانسز ہیں کہ ہم مذکر کی مؤنث بنا کے لا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو شمسن منیرتن کر لیں گے ہم، یا شمسن مدورتن کر لیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ جو مؤنث ہے ان کے لیے آپ مؤنث ہی صفت لائیں گے. تو اس پیٹرن پہ اب آپ لا سکتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے. انب کے ساتھ آپ حلو لے آئیں گے، میٹھے انگور بن جائیں گے. اور کیا پیٹرن آپ نے رکھنا ہے یہ آپ پر میں چھوڑ رہا ہوں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ اسے سولو کریں گے. کچھ ورکنگ آپ کریں گے، کچھ میں آپ کی ہیلپ کروں گا، تو اس پیٹرن میں ہماری انشاءاللہ تعالیٰ یہ کتاب ختم ہوگی. تو الحمدللہ 5واں سبق ہمارا مکمل ہو گیا. 6ٹھے سبق کے ساتھ آپ سے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.